سارا دن وہ لائیو ڈرامہ دیکھا کہ عدالتی کارروائی کے نام پر کس طرح ایک عام آدمی کی تضحیک کی جاتی ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں بھی خان صاحب بات کرنے لگے تو وہاں پر جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے بدتمیزی بھی کی۔ اس دفعہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ملک صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے۔ فواد چودھری نے الیکشن سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا، مراد سعید صاحب نے کر لیا، اعظم سواتی صاحب نے کر لیا۔ کیا نواز شریف صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے گا؟ کیا مریم صاحبہ کا نام ڈالا جائے گا؟ شہباز شریف صاحب کا نام ڈالا جائے گا؟ کیا مسلم لیگ کے سارے جتنے بھی ان کے قائدین ہیں ان کو اس سسٹم نے چھٹی دے رکھی ہے؟ کوئی بھی آپ کو سپریم کورٹ آرڈر دیتا ہے تو آپ چاہتے ہوئے بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ چاہتے ہوئے بھی اس پر امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فرسٹ آف آل، سپریم کورٹ آف پاکستان، جہاں پہ عام آدمی عدل کی، انصاف کی توقع لے کر جاتا ہے، اور وہاں پر جو میڈیا ہے ان کے جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ یعنی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی، جو ایک وقت میں آئین، قانون اور جمہوریت کا علم بردار ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، لیکن جب سے وہ اس مسند پر بیٹھے ہیں تب سے ان کے تیور ہی بدل گئے ہیں، تب سے ان کی ادائیں ہی بدل گئی ہیں، تب سے ان کی ترجیحات ہی بدل گئی ہیں۔ اب جہاں پر نمائندے جا کر رپورٹ کرتے تھے، کورٹ رپورٹرز ہمارے جو دوست وہاں پر جاتے تھے اور عدالتی کارروائیوں کو ویسے بھی انہوں نے میڈیا پر لا کر اپنے آپ کو جس طرح سے ایکسپوز کیا، اور پوری قوم نے سارا دن وہ لائیو ڈرامہ دیکھا کہ عدالتی کارروائی کے نام پر وہاں پر کس طرح ایک عام آدمی کی تضحیک کی جاتی ہے، کس طرح سے انصاف سے آنکھیں چرائی جاتی ہیں، اور کس طرح سے ان چیزوں میں اپنے مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے، وہ پوری قوم نے دیکھا، پوری ملک نے دیکھا۔ اب جو ہے نمائندوں کی انٹری بھی بند کر دی گئی ہے، صرف سلیکٹو لوگ جائیں گے وہاں پر، وہ لوگ جائیں گے جو ان کے منظور نظر ہوں گے، وہ لوگ وہاں پر جائیں گے جو ان کو پسند ہوں گے، اور جو لوگ ان کو پسند نہیں ہیں، جو لوگ ان کو سوٹ نہیں کرتے، ان کی انٹری بھی اب بند کر دی گئی ہے۔ یہ ایک آزاد ریاست کے اندر یہ بہت بڑا داغ ہے، بہت بڑا دبا ہے جو اس آزادی اظہار رائے کے نام پہ لگا دیا گیا ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی طرف سے ہی یہ دبا لگایا گیا ہے۔ تو اس سچویشن میں ایک صحافی کیا آپ کو وہ حقائق بتائے گا اگر جس کو انٹری کی اجازت ہی نہیں ہوگی؟ جس طرح سے آج اڈیالہ جیل میں بھی خان صاحب بات کرنے لگے تو وہاں پر جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے بدتمیزی بھی کی، انہوں نے کہا جی مجھے خان صاحب نے تم کہہ کے بلایا تھا۔ حالانکہ اڈیالہ جیل کی تمام انتظامیہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی ان کے ساتھ بدتمیزی سے یا غیر اخلاقی طریقے سے بات نہیں کی۔ تو یہ سچویشن اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں چل رہی ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جلسے شاندار طریقے سے جاری ہیں، اور شیر افضل مروت ہوں، شعیب شاہین ہوں، اب ہر کوئی جو ہے وہ بڑی زبردست اننگ کھیل رہا ہے، اور اپنے لیڈر عمران خان کا پیغام عوام تک پہنچانے میں بہت حد تک وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ تھی کہ جب ان سے بلہ چھینا گیا تو ہر کوئی اس سوچ میں مبتلا تھا کہ شاید ان کا ووٹ بینک کم ہو یا شاید ان کے امیدوار پریشان ہو، لیکن جسٹ لائک ایک علاقہ ہے، اس میں کون سا امیدوار تحریک انصاف کا ہے وہ پورے اہلیان علاقہ جانتے ہوتے ہیں، ان کے نام سے، ان کے کام سے، ان کے کردار سے وہ لوگ واقف ہوتے ہیں۔ کیونکہ خاص طور پہ پنجاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دادا، پھر ان کے بیٹا، پھر ان کا بیٹا، وہ سیاست کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے اب ہمارا حلقہ چیچا وطنی میں جہاں کے ملک نعمان لنگڑیال ہیں، 3 بار وہ ماشاءاللہ سے ایم این اے رہے، ان کے والد صاحب ایم پی اے رہے، چلتے چلتے جب اقتدار کا سورج غروب ہونے لگا تو ان کے والد صاحب جیلی ڈگری میں نائل قرار دے دیے گئے، اور ملک صاحب جو تھے انہوں نے جب دوبارہ الیکشن پہ، پہلے ان کی سسٹر نے الیکشن لڑا، پھر ان کی والدہ نے لڑا، تو دونوں دفعہ وہ ہار گئے، اور اگلے الیکشن میں ان کو سرپرائز یہ ملا کہ نہ وہ خود جیت سکے اور نہ ان کی والدہ جیت سکیں، نہ بہن جیت سکیں۔ تو اس سچویشن کے اندر ملک صاحب نے ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی، اور جو مسلسل ایم این اے رہنے والا بندہ تھا اس نے ایم پی اے کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، جیتا، اور دوبارہ سے لوٹا کریسی کا حصہ بنتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ جب دوبارہ حلقے میں گیا تو لوگوں نے ان کو وہاں پر شکست دی، عام عوام نے ان کی اس عمل کی مذمت بھی کی، مخالفت بھی کی، اور ساتھ چلنے سے انکار بھی کیا۔ اس بار بھی ان کا مقابلہ ہے میجر غلام سرور صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہے۔ اس دفعہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ملک صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے۔ اب جو نون لیگ ہے اس کے امیدوار نے وہاں پر آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ کی وہاں ہو سکی ہے، نہیں ہو سکی،
یہ وہاں پر بحث جاری ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں پر ٹکٹ ہولڈر کون ہے، امیدوار کون ہے۔ حالانکہ اس وقت انتخابی سیاست کے اندر جو سیاستدان ہے وہ اس طریقہ انتخاب سے، اس جو طریقہ کار ہمارے ہاں رائج ہے، اس سے اتنا کوئی تنگ آ چکا ہے، خائف ہو چکا ہے، اور یعنی اس سسٹم سے وہ اتنے انسیکیور فیل کرتے ہیں۔ فواد چودھری نے الیکشن سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا، مراد سعید صاحب نے کر لیا، اعظم سواتی صاحب نے کر لیا۔ اب ان کو امید ہی ختم ہو گئی تھی کہ ان کو عدالت انصاف دے گی، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے الیکشن پروسیس کی وجہ سے پوری پارٹی کی کمپین متاثر ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنا کاغذات واپس لیے اپنے، اور الیکشن لڑنے کا فیصلہ جو تھا اس سے وہ دستبردار ہو گئے۔ اب ایسی سچویشن کے اندر جب سیاستدان نہیں سیاست سے دستبردار ہوتے جائیں گے، اور بالخصوص جو الیکشن پروسیس جو ایک امیدوار کا یعنی بڑا ایک ٹف ٹائم ہوتا ہے، اور اس کو انتظار بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جب اس نے جا کر دوبارہ سے اپنی عوام کا سامنا کرنا ہوتا ہے، دوبارہ اپنے حلقے کے جو پبلک ہے اس کو فیس کرنا ہوتا ہے، ان کے سوالوں کو سننا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ٹائم بڑا انجوائبل ہوتا ہے اور لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں۔ ایسے ٹائم میں اگر الیکشن لڑنے والا ہی اس سسٹم سے خائف ہو کر، اس سسٹم سے ہی نا امید ہو کر، مایوس ہو کر الیکشن سے ہی دستبردار ہو جائے گا، تو میرے خیال ہے پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ روز نکل رہا ہے، مزید نکل رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر جو نگران سیٹ اپ ہے، ایک غیر قانونی، غیر آئینی، غیر جمہوری نگران سیٹ اپ، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کمپین کرنے والوں کے لیے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کا نام ECL میں ڈالا جائے گا۔ اٹس اے گڈ ایکشن، لیکن میرا سوال ایک معصومانہ سوال ہے کہ کیا جو مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا سیل پراپوگنڈا کرتا رہا اور ججز کا نام اور ان کی تصویر لگا کر عمران جج لکھتا رہا اور اس طرح کی چیزیں لکھتا رہا، کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ کیا نواز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالا جائے گا؟ کیا مریم صاحبہ کا نام ڈالا جائے گا؟ شہباز شریف صاحب کا نام ڈالا جائے گا؟ کیا مسلم لیگ کے سارے جتنے بھی ان کے قائدین ہیں ان کو اس سسٹم نے چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ ججز کا نام لیں، وہ یہاں پر حاضر سروس ججز کا نام لے کر ٹرولنگ کریں، تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ یہ شریف خاندان کو اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے اندر صرف شریف خاندان کو یہ پروٹیکشن حاصل ہے کہ وہ جتنا بڑے سے بڑا گناہ کریں ان کو حفاظت مل جاتی ہے، جتنا بڑے سے بڑا گناہ کرنا چاہیں ان کو کھلی اجازت ہے، جتنا بڑے سے بڑا جرم کرنا چاہیں وہ وکیل خریدنا بہت چھوٹی بات ہے، وہ جج خرید لیتے ہیں، اور اگر جج خرید نہیں سکتے تو اس کے خلاف ٹرولنگ کر کے اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ریزائن کر کے اپنا عہدہ چھوڑ دے۔ تو یہ پاکستان کے نظام انصاف کا حال ہے۔ اب اگر جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اگر انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے، اس پالیسی کو بنایا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں، تو بسم اللہ پڑھیں، ابتدا کریں مسلم لیگ نون سے، مریم نواز صاحبہ سے اور ان کی پوری ٹیم سے، جنہوں نے حاضر سروس ججز کے نام اور تصاویر جاری کروا کر ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ منظم پراپوگنڈا کیا۔ ان کو سب سے پہلے پکڑیں، ان کے خلاف ایکشن لیں، تاکہ اس قوم کو بھی ایک چیز نظر آئے کہ واقعی جو ہے نا وہ ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس قابل ہے کہ وہ ایکشن لے سکتی ہے۔ یعنی آپ 60 دن کے اندر انتخابات نہیں کروا سکے، آپ کوئی بھی آپ کو سپریم کورٹ آرڈر دیتا ہے تو آپ چاہتے ہوئے بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ چاہتے ہوئے بھی اس پر امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتی۔ کوئی اگر آپ سے انصاف مانگنے آئے تو آپ سن سکتے ہیں لیکن اس پر بول نہیں سکتے۔ کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی، ناانصافی ہو جائے تو آپ اس کے اوپر بول نہیں سکتے۔ یہ ٹوٹل اوقات جو ہے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ہے، یعنی انہوں نے ہر کام کرنا ہے سوائے اس کام کے جس کے لیے ان کو بٹھایا گیا ہے۔ ہر وہ کام کرنا ہے، یعنی اسکولوں میں جانا ہے، اسپتالوں میں چھاپے بھی مارنے ہیں، اور انہوں نے جناب چوری چکاری پکڑنے کا ڈرامہ بھی کرنا ہے کہ یہ دیکھیں جی ہم نے اس ڈپارٹمنٹ میں یہ ہو رہا تھا، اس میں یہ ہو رہا تھا، اور یہ ہم نے ٹھیک کر دیا، یہ ہم نے سڑکیں بنوا دی، یہ ہم نے انڈر پاس بنوا دیے۔ یہ سارے کام درست، لیکن یہ آپ کے ہیں نہیں۔ یہ جمہوری جو حکومتیں الیکٹ ہو کے آتی ہیں یہ ان کے کام ہے۔ آپ کا کام صاف شفاف الیکشن کروانا ہے، جو آپ نہیں کر رہے۔ برصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔